گفتگو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ جو شخصیات رہیں ان کا تذکرہ کیا اور خود حضرت کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت کے ایام رضاعت یعنی دودھ پینے کے ایام جو مؤرخین نے لکھے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رہے، یا 3 دن یا 7 دن یا 9 دن لکھے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی مادر گرامی کا دودھ پیا اور ساتھ میں رہے۔ بچپن ہی سے آپ جو ہے ایک گاؤں میں چلے گئے، اور جب 2 برس کے ہوئے تو آپ کی واپس لوٹ آئے۔ کچھ مدت کے بعد جب 2 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئیں۔ اس مدت میں کیونکہ شاید اور مکاتب کا یہ نظریہ ہے یا نہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اہل تشیع کا، یعنی وہ لوگ جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مکتب اہل بیت کیا ہے؟ مکتب اہل بیت در حقیقت مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہو۔ در حقیقت رسالت مآب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اہل بیت علیہم السلام نے عمل کیا۔ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، جب مولا امیر علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوگی تو بتائیں گے کہ حضرت نے کیا کیا باتیں کی تھیں جب آپ کو خلیفہ بنانے لگے۔ کچھ لوگوں نے شرائط رکھی تو حضرت نے کیا جواب دیے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین کما حقہ، بلکہ یوں کہوں کہ کاملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بھی تھے، اور جتنی محبت امیر المؤمنین کو تھی اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کسی کو اتنی محبت نہیں تھی مردوں میں۔ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین کرتے تھے۔ تو پھر اس عرصے میں جو بات بہت اہم ہے، حضرت نے وہاں بھی رہ کر اور واپس آ کے یہ دیکھتے رہے کہ ان کی تربیت لوگوں کی کیسے کی جائے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، جیسا کہ آپ کے تقریباً 3 دن سے میں متواتر اسی آیت کی آپ سے بھی تلاوت کروا رہا ہوں، میں خود بھی تلاوت کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کس میں تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ اس زمانے میں ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جائز تھی۔ تو حضرت نے یعنی نبوت ظاہری طور پہ انشاءاللہ وہاں بھی ہم کل یا پرسوں گفتگو کریں گے آپ کی بعثت سے متعلق۔ ظاہری طور پہ تو آپ مبعوث بالرسالت بہت دیر بعد ہوئے، لیکن آپ جو ہیں رسول اور نبی تھے۔ جو میں بات کرنے جا رہا تھا اہل تشیع اور محبان اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔
آپ کو مؤخر کیا گیا، بعد میں لایا گیا، باقی انبیاء علیہ السلام کو پہلے لایا گیا، آپ سردار انبیاء قرار پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تو بعد میں آئے ہیں، سردار انبیاء کیسے قرار پائے؟ جیسے کوئی بڑی شخصیت آئے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے پروٹوکول کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ یہ جگہ دیکھو، وہ جگہ دیکھو، یہ جگہ اس طرح نہ ہو، وہ جگہ اس طرح نہ ہو۔ تو حضرت کے آنے سے پہلے یہ سارا سسٹم جو ہے قائم کیا خالق کائنات نے کہ جب میرا حبیب آئے تو ساری تیاریاں مکمل ہوں۔ ہر نبی کو آپ سے پہلے بھیج کے آپ کی عظمت کو ظاہر کیا، آپ کے مقام کو ظاہر کیا، آپ افضل الانبیاء اور آپ جو ہیں سردار انبیاء قرار پائے۔ تو یہ ہمارا جو مکتب اہل بیت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی، کیونکہ آپ کا نور جو ہے وہ خلق ہو چکا تھا، آپ جو ہے ظاہری طور پہ دنیا میں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے وجود کی وجہ سے آپ کے بطن مبارک سے باہر تشریف لے آئے، دنیا میں انہوں نے قدم رکھا۔ تو آپ کے والد جناب حضرت عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تھی۔ تو آپ 2 سال کی عمر میں ایک بات جہاں شاید آپ کو پہلے معلوم ہو یا نہ ہو، اگر ہے تو پھر تکرار ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو آپ کے علم میں آ جائے گی۔ آپ کے اور ہمارے بڑے ہونے میں، بڑھنے میں اور انبیاء اور ائمہ کے بڑھنے میں فرق ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے جب 2 دن کا ہوتا ہے تو 2 دن کا ہوتا ہے، یہ جو ہیں ہر دن اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بڑھوتی ہوتی ہے ان کے وجود میں، ان کی جسم و جسمانیت میں، جیسے کہ 1 سال یا 2 سال جس طرح ہمارے بچے کو لگتے ہیں۔ یہ قدرت پروردگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، اپنے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کل کچھ یہاں پر صحافی حضرات آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی ایک بات ہم سے پوچھی، تو اس ضمن میں یہ بات بھی اس کا حصہ ہے، یعنی اس درس کا، وہ کیسے ان کو اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی خلقت عجیب ہے۔ یعنی جناب حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ جب دنیا میں آپ تشریف لانے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ کے ظاہری آثار نہیں تھے کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ آ جاتے ہیں ان کے ہاں۔ یہ والا نظریہ جو ہے بہت خطرناک نظریہ ہے۔ اگر یہ والا نظریہ ہم رکھیں گے تو پھر ان کے آباء و اجداد کو حذف کرنا پڑے گا، یہ والا نظریہ رکھیں گے تو ان کے باپ کو بھی، والد کو بھی حذف کرنا پڑے گا، اور ماں کو بھی کیا ہے ان سے جدا کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی ایسی بات جو لوگوں کے ذہن میں آئی ہے، تو کل بھی میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ لوگ جو ہیں نصیری ہو گئے ہیں، کوئی نصیریت والا چکر نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہیں جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے حال ہی میں ایک ذاکر صاحب نے بھی گفتگو کی، کیونکہ جو صاحب گفتگو کر رہے تھے وہ بچہ سا لگ رہا تھا مجھے، نیا ذاکر بنا، ہو سکتا ہے بیچارہ اسکول بھی اس کی زیادہ تعلیم نہ ہو، اس کو کسی دین کا بھی پتہ نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں سنی ہو، اس نے کہا کہ یہ بات کروں گا نعرے لگ جائیں گے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اپنا علی اور عیسیٰ میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، علی نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو کیا ہے جہالت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہو گیا ہے یا نصیری ہو گیا، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے کیا ہے گفتگو کرتے ہیں۔ تو پھر یہ زیارت کے الفاظ جو کہ چھٹے امام سے صادر ہوئے ہیں، فی اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، یہ الفاظ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ خود حضرت امیر کا فرمانا کہ ہم جو ہیں
پاک صلبوں میں رہے ہیں، نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ نور کا جو ہے صلب حضرت عبداللہ میں اور ایک حصہ نور کا صلب حضرت ابو طالب میں چلا گیا، تو پھر یہ ساری باتیں ائمہ کے اقوال، خود حضرت کے خطبات نہج البلاغہ میں، اور امام حسین علیہ السلام نے زیارت عرفہ میں جو جملات فرمائے وہ کہاں جائیں گے، پھر اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ کتاب جو ظہور آل محمد کے نام سے مشہور ہے، صحیفہ سجادیہ، وہ کہاں جائے گی؟ تو لہٰذا یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بیان کریں کہ وہ یعنی ہم جیسے نہیں تھے۔ بھئی کون کہہ رہا ہے ہم جیسے تھے؟